اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، درس فقہ کا جو سلسلہ آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے کے تحت روزے کے احکام آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے۔ روزے کے احکام چونکہ اپنی جگہ پر ایک وسیع موضوع ہے، نیت کے سلسلے میں جو احکام تھے اس کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد مبتلات روزہ کے احکام بیان کیے گئے، اس کے بعد روزے کے کفارے اور قضا کے متعلق گفتگو ہوئی۔ اب جو گفتگو ہے جو گزشتہ درس سے جاری ہے وہ مسافر کے روزوں کے احکام کے سلسلے میں، اور جیسے کہ بیان بھی کیا گیا تھا گزشتہ سلسلے کے اندر کہ یہ بہت اہم ہے سارا سال انسان کے پیش آنے کے لیے، کیونکہ انسان اپنی ضرورت کے تحت اپنے شہر سے سفر کرتا رہتا ہے۔ شہر کے اندر کا سفر شرعی اعتبار سے وہ سفر نہیں ہے کہ جس کا انسان کی عبادت پہ کوئی خاص فرق پڑتا ہو، لیکن جیسے کہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر ایک انسان اپنے شہر سے باہر سفر کرتا ہے تو حدود شہر کے بعد اگر 44 کلومیٹر کا ون وے سفر ہو یا 22 کلومیٹر جانا اور 22 کلومیٹر آنا ہو یا آنا جانا ملا کے کل 44 کلومیٹر بنتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کا یہ سفر جو ہے وہ شرعی مسافت کو طے کر لیتا ہے۔ شرائط تو اس کے علاوہ بھی ہے، جیسے بیان کیا گیا تھا کہ سفر حرام کام کے لیے نہ ہو، مثلا قرض سے فرار اختیار کرنا، ماں باپ کو اس انداز سے ناراض کرنا کہ ان کا دل ٹوٹ جائے، یا مثال کے طور پہ خدا نخواستہ کوئی چوری یا کسی کا مال ناحق غصب کرنے کے لیے سفر ہو، تو یہ سارے سفر جو ہے وہ حرام ہے۔ ایسا سفر اگرچہ کہ مسافت کے اعتبار سے 44 کلومیٹر بنتا ہو مگر نماز اس کے اندر پوری ہی پڑھنی ہو۔ اس کے علاوہ ابتدائی سے سفر کا ارادہ ہو، یہ نہ ہو کہ کسی کام سے نکلا ہو اور 30 کلومیٹر جانے کے بعد یہ سوچ رہا ہو کہ چلو جب 30 کلومیٹر آ ہی گئے تو مزید 14-15 کلومیٹر چلے آتے تھے کہ نماز کا اثر ہو جائے۔ نہیں، شروع سے یعنی جب شہر کی حدود کو چھوڑ رہا تھا ابتدائی سفر سے اس کا مکمل 44 کلومیٹر تک سفر کرنے کا ارادہ ہو، درمیان میں اس کا اپنا کوئی وطن نہ آتا ہو۔ مثال کے طور پہ یہ درس جو کراچی میں ہو رہا ہے، ایک شخص جو ہے وہ ہب چوکی سے 10 کلومیٹر پیچھے چلا اور اب اس کا ارادہ جو ہے وہ حدود کراچی کے باہر، مثال کے طور پہ ٹول پلازا کے بعد سے ایک ڈملوٹی مقام ہے وہاں تک جانے کا ہو، لیکن چونکہ جب ہب چوکی سے پہلے چلا تو درمیان میں اس کا اپنا وطن اپنا علاقہ کراچی آ گیا، تو یہ جو کراچی کو کراس کرنے کا جتنا سفر ہے یہ سفر کراس یعنی شامل نہیں ہوگا۔ اب کراچی سے جب باہر نکلے گا تو حدود کراچی سے باہر مثال کے طور پر ٹول پلازا سے اگر آگے کا سفر اس کا انڈیویجول سفر 44 کلومیٹر کا بنتا ہو ون وے یا آنا جانا ملا کر، تو وہ سفر کاؤنٹ ہوگا۔ اسی طرح سے وہ کثیر السفر نہ ہو، اس کا پیشہ سفر نہ ہو، یہ ساری شرائط اگر مکمل ہو تو ایک شخص جو 4 رکعتی نماز پڑھنے والا ہے، یہ فقط 4 رکعتی نماز کے لیے فائدہ مند ہے۔ نماز میں 2 رکعتی نماز اور 3 رکعتی نماز میں قصر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، 4 رکعتی نماز جیسے ظہر، عصر اور عشاء یہ 2 رکعت میں کنورٹ ہو جاتی ہے اگر ایک انسان مسافر کی شرائط رکھتا ہو، اور اسی صورت میں اس کا روزہ بھی جو ہے وہ اس پر ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن روزے کے لیے ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ انسان جو یہ سفر ہے وہ ظہر کے بعد شروع نہ کرے۔ اگر ظہر کے بعد شروع کرتا ہے تو اس دن کا روزہ اسے مکمل کرنا ہے، پھر چاہے وہ کوئی بھی روزہ ہو۔ لیکن اگر وہ ظہر سے پہلے سفر شروع کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا یہ روزہ جو ہے جیسے ہی وہ شہر کے باہر حد ترخص تک پہنچ جاتا ہے، حد ترخص کا بھی پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے وضاحت ہوئی تھی، وہ مقام کے حدود شہر مثال کے طور پہ ٹول پلازا، اس کے بعد اتنا آگے چلا جانا کہ پیچھے شہر کی حدود یا حدود پہ کھڑے ہوئے افراد نظر نہ آئے، یہ حد ترخص۔ اس سے پہلے نہ وہ روزہ افطار کر سکتا ہے، نہ اگر کوئی نماز پڑھے گا تو وہ قصر ہوگی۔ اس کے بعد اس کا روزہ خود بخود افطار ہو جائے گا، یعنی کچھ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ خود بخود اس کا ختم ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے اگر اب نماز پڑھنا چاہتا ہے تو 4 رکعتی نماز کو 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت جو ہے وہ 12:40 پر ہے، سفر اس نے شروع کیا 12 بجے کراچی کا، وہ پہنچ گیا کراچی ٹول پلازا کے 12:50 کو، ٹول پلازا کے ساتھ ہی کوئی مسجد ہے اس میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اب نماز اسے 4 رکعت پڑھنی ہے۔ ہاں، اگر وہ 5 منٹ 6 منٹ کا سفر کر کے حد ترخص تک پہنچ جائے، شہر کی حدود نظر نہ آئے، اب کوئی مسجد میں نماز پڑھے گا تو یہی نماز اس کی 4 کی جگہ 2 رکعت ہو جائے گی۔
اور اگر روزہ رکھا ہے تو روزہ افطار بھی ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اس بات کو عرض کیا تھا کہ جس شخص کے لیے سفر میں مسئلہ نمبر 1685 1685 جو لاسٹ ٹائم کا مسئلہ تھا، پھر ایک مرتبہ اسے دہرا دیتے کہ جس مسافر کے لیے سفر میں 4 رکعت کی نماز کے بجائے 2 رکعت پڑھنا ضروری ہو، یعنی شرائط سفر موجود ہو، تو اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، چوائس نہیں، وہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کے لیے روزہ اب لازم نہیں ہے۔ لیکن وہ مسافر جو پوری نماز پڑھتا ہے، مثلا مسافر ہے لیکن نماز پوری پڑھنی ہے، مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ حرام کام کے لیے سفر کر رہا ہے، یا اس کا پیشہ، اس کا کام ہی سفر ہے، وہ ہفتے میں 3 دن، مہینے میں 10 دن، سال میں 3 مہینے سفر میں ہی رہتا ہے، کنٹینیوسلی سفر کرتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ قصیر السفر کہلاتا ہے، یا وہ ٹرک ڈرائیور ٹائپ کا آدمی ہے، تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ جس کا پیشہ سفر ہے، تو ایسے شخص کے لیے مسافر ہونے کے باوجود 4 رکعت نماز 2 بھی نہیں ہوگی اور روزہ بھی اسے رکھنا ہوگا۔ 1686 کا جو مسئلہ تھا وہ یہ کہ کیا ماہ رمضان میں، جو لوگوں کے ذہنوں میں بات موجود بھی ہے، سفر کرنا جائز ہے؟ ماہ رمضان میں سفر کرنا جائز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ سفر کسی اور وجہ سے حرام ہو جائے یہ الگ ہے، روزے کی وجہ سے سفر حرام نہیں ہوتا۔ حتیٰ یہ کہ اگر روزے سے بچنے کے لیے بھی سفر کرے آپ، آج آپ کو روزہ نہیں رکھنا، کچھ تھوڑی بہت نکاہت محسوس ہو رہی ہے اور آپ چاہ رہے کہ میں زحمت میں نہ ہوں، آگے کچھ کام ہے، مشکلات ہیں، تو میں سفر کر لیتا ہوں تاکہ میں روزے سے بچ جاؤں، آپ سفر کر سکتے ہیں، حرام نہیں، اگرچہ کہ روزے سے بچنے کے لیے سفر کرنا مکروہ ہے۔ بلکہ اگر سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کام نہ ہو، روزے سے بچنے کے لیے نہیں، ویسی تفریح کے لیے سفر کرنے کا شوق ہو رہا ہے، کر سکتے ہیں، کہہ رہے مکروہ ہے مگر سفر کر سکتے ہیں۔ ہاں ضروری کام ہے، بزنس کا کام ہے، کوئی چیز تلاش کرنے جانا ہے، کوئی آپ کو مثال کے طور پہ جو ہے وہ فرض کرے کہ کسی سے میٹنگ ہے آپ کی، حج کا سفر ہے، عمرے کا سفر ہے، زیارت کا سفر ہے، یہ سارے کام، یہ سفر جو ہے وہ ضروری سفر کہلاتے ہیں۔ اچھا ضروری کا مطلب شرعی ضروری نہیں ہے خالی، عرفی ضروری بھی شامل ہے، لہٰذا اگر آپ زیارت کے سفر پہ جائیں گے تو اس سفر کے لیے آپ کو شہر سے نکلنا پڑے گا، تو آپ یہ سفر کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ 1687 در حقیقت یہ آج کا اہم ترین مسئلہ ہے، وہ یہ کہ کیا سفر میں کوئی صورتحال ہے کہ روزہ رکھنا جائز ہو؟ ابھی تک کی گفتگو میں تو یہ بات ہو رہی تھی کہ سفر میں روزہ نہیں رکھنا، چند ایک اشارے ہوئے کہ اگر حرام مقصد سے جو ہے وہ آپ یعنی سفر کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کا سفر شرعی سفر نہیں بنتا، تو آپ کو روزہ رکھنا ہے، لیکن حرام کا مسئلہ نہ ہو۔ ویسے ہی کیا اگر کوئی مسافر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، یا مسافر کے لیے اپنے سفر کو روک کر 10 دن کا قیام کر کے اپنے لیے روزہ رکھنا لازم ہے، یہ ایک نیا عنوان ہے۔ وہ یہ کہ اگر انسان سفر میں ہو، مثال کے طور پہ کراچی سے سفر کر کے وہ پہنچتا ہے عراق، ان دنوں ماشاءاللہ لوگ زیارت کے سفر کے لیے جا رہے ہیں، اب اگر وہ نجف پہنچ کر اس کا کوئی ساتھی، دوست، رشتہ دار موجود ہے، اس کے پاس 15 دن کا مثلا رہنے کا جو موڈ ہے، وہ چاہتا ہے کہ 10 دن میں نجف میں رک جاؤں، تو اگر وہ ایک ہی پلیس میں اگرچہ کہ مسافر ہو 10 دن کے لیے اسٹے کر لیتا ہے، تو گرچہ کہ مسافر ہے اب اس کے لیے روزہ جو ہے وہ رکھنا، اگر ماہ رمضان ہے تو واجب ہو جائے گا، اور ماہ رمضان نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، عام دنوں میں جو روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو نمازیں اس کی ہوگی اب وہ پوری ہو جائے گی، جیسے ایک عام شخص اپنے وطن میں نماز پڑھتا ہے، تو 10 دن قیام مسافر کو گویا ایک طرح سے اس علاقے میں وطنی بنا دیتا ہے، اور اب اس کی نمازیں پوری ہوتی ہے، روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، ماہ رمضان ہے تو روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو کیا کسی ایسے شخص کے لیے کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے کہ اسے اپنے سفر کو سٹاپ کرنا ہوگا، یا تو سفر کرے ہی نہ، یا سفر کو سٹاپ کر کے قیام کر کے اپنے روزے کو رکھے؟ ان تمام سچویشنز کو واضح کرنے کے لیے مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 1687 کہ اگر رمضان کے روزوں کے علاوہ کسی خاص دن کا روزہ اس پر واجب ہو، تو اگر وہ روزہ اجارہ یا اجارے کی مانند ہو، ٹھیک ہے، اجارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کسی سے رقم لی ہے کہ بھائی میں آپ کے والد کی جانب سے 15 شعبان کے دن روزہ رکھوں گا، 15 شعبان جو ہے اب آنے والا ہے اور آپ کہہ رہے کہ مجھے سفر کرنا ہے، آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی، لہٰذا اب آپ سفر نہیں کر سکتے، آپ نے 15 شعبان کو روزہ رکھنا ہے، یا کسی ایسی جگہ پہنچنا ہے کہ جہاں 15 شعبان کے دن آپ 10 دن کے پھر قیام کی نیت کریں، یا اعتکاف کیا ہوا ہے آپ نے،
اعتکاف جو ہے تیسرے دن لازم ہو جاتا ہے. 2 دنوں میں آپ چاہے تو اعتکاف ترک کر سکتے ہیں، لیکن اگر تیسرا دن ہو گیا اب آپ بول رہے میں ترک کرنا چاہوں، اب ترک نہیں کر سکتے، آپ کو اعتکاف مکمل کرنا ہے. اور چونکہ اعتکاف میں روزہ ہوتا ہے تو لہٰذا روزہ جو ہے وہ رکھنے کے لیے سفر سے آپ کو اپنے آپ کو روکنا ہوگا. اور اگر سفر میں ہو، آلریڈی سفر میں ہے اور اس نے اعتکاف کیا ہوا ہے، 2 دن ہو گئے، تیسرا دن ہے، تب اسے وہاں پر 10 دن کا قیام کرنا ہے تاکہ اپنے آپ کو روزہ رکھنے کے لیے ایلیجبل بنا سکے. اس کے بعد اگر کسی نے مثال کے طور پر منت کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے منت کی نیت کی ہوئی ہے کہ میں نے منت کیا ہے میں روزہ رکھوں گا، کہہ رہے منت کے لیے آپ کو سفر کو روکنے کا یا 10 دن قیام کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن منت کے علاوہ اگر عہد اور قسم کھائیے تو احتیاط واجب کی بنا پر آپ کو یا تو سفر نہیں کرنا ہے، یا اگر سفر کیا ہوا ہے اور وہ دن آ گیا کہ جس دن آپ کو قسم کھا کے روزہ رکھنا ہے، یعنی آپ نے قسم کھایا ہوا کہ میں 15 شعبان کو روزہ رکھوں گا، تو پھر اگر 15 شعبان آ گئی سفر میں تو آپ کو وہاں 10 دن کے لیے قیام کرنا ہوگا. دیکھیں اس مسئلے کو کہ اگر رمضان کے روزوں کے علاوہ کسی خاص دن کا روزہ انسان پر واجب ہو، تو اگر وہ روزے اجارے یا اجارے کی مانند کسی وجہ سے واجب ہوا ہو یا اعتکاف کے دنوں میں سے تیسرا دن ہو تو اس دن سفر نہیں کر سکتا. اگر سفر میں ہو تو اس کے لیے ٹھہرنا ممکن ہو تو ضروری کہ 10 دن ایک جگہ قیام کرنے کی نیت کرے اور اس دن روزہ رکھے. لیکن اگر اس دن کا روزہ منت کی وجہ سے واجب ہوا ہوا، نہ اعتکاف ہے نہ اجارہ ہے، تو ظاہر یہ آغا سستانی فرماتے ہیں کہ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ سفر کرنا جائز ہے، منت کی وجہ سے اپنے آپ کو روکنا ضروری نہیں ہے، اور اگر سفر میں ہو تو قیام کی نیت کرنا بھی واجب نہیں ہے. البتہ بہتر یہ کہ جب تک سفر کے لیے مجبور نہ ہو، منت کرنے کی صورت میں بھی وہ سفر نہ کرے، اور اگر سفر میں ہو تو قیام کرنے کی نیت کرے. آخری اس مسئلے کا حصہ کہ اگر روزہ قسم یا عہد کی وجہ سے واجب ہوا ہو، 3 چیزیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے اوپر روزے کو لازم کر سکتا ہے. نظر، قسم اور عہد، یہ بہت سنی ہوئی چیز ہے. نظر یعنی شریعت میں پروردگار عالم کے لیے اپنے اوپر کہ میں نظر کرتا ہوں پروردگار عالم کے لیے کہ میں مثال کے طور پہ 15 شعبان کو روزہ رکھوں گا، تو یہ واجب ہو جائے گا روزہ. میں قسم کھاتا ہوں پروردگار عالم کی کہ 15 شعبان کو روزہ رکھوں گا. تو نظر اور قسم میں فرق کیا ہے؟ نظر میں رکنا سفر کے لیے لازم نہیں تھا، لیکن قسم میں اور عہد میں آپ کو سفر میں اپنے آپ کو روکنا ہوگا، یعنی سفر نہ کرے احتیاط واجب کی بنا پر، اور اگر سفر میں ہو تو 10 دن ٹھہرنے کا ارادہ کرے اور اس روزے کو رکھے. نظر، قسم اور عہد میں ایک تو یہ نیت کے انداز میں فرق ہے اور ایک ان کے کفارے کے اعتبار سے بھی فرق ہے. مثلا نظر اور قسم کا کفارہ ایک طرح کا ہے، عہد کا کفارہ جدا ہے. نظر اور قسم اگر کسی نے توڑ دی تو ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا 10 فقیروں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے، یا 10 فقیروں کو کپڑے پہنانے، یعنی کپڑے دینے ان کو پہننے کے مکمل کپڑے. اور اگر یہ تینوں کام نہ ہو سکتے ہو، انسان غلام رکھتا نہیں ہے، رقم ہے نہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلائے یا پوشاک پہنائے، تو پھر 3 دن روزے رکھنے. یہ ہے نظر اور قسم کا کفارہ. جبکہ عہد کا کفارہ بہت سخت ہے، وہ یا تو 60 فقیروں کو کھانا کھلانا ہے، یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے. تو غلام آزاد کرنے کے اعتبار سے نظر، قسم اور عہد تینوں برابر ہیں، لیکن نظر و قسم میں 10 فقیروں کو کھانا کھلانا تھا، عہد میں 60 فقیروں کو کھانا کھلانا ہے. نظر و قسم میں روزے کا آپشن نہیں تھا، لیکن عہد میں اگر وہ یا تو 2 یعنی یا تو 60 روزے رکھ یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 60 جو ہے وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے. تو یہ کچھ چھوٹی سی گفتگو ہوئی نظر، قسم اور عہد سے متعلق. اب 1688 کہ اگر کسی شخص نے منت مانی ہو کہ مجھے معلوم ہے کہ مسافر ہوں گا، اس کے باوجود بھی میں نیت کرتا ہوں کہ مسافرت کے درمیان بھی 15 شعبان کو روزہ رکھوں گا، یا اس نے نیت کی ہو کہ مسافر ہوں یا نہ ہوں 15 شعبان کو میں نیت کرتا ہوں کہ روزہ رکھوں گا، تو کیا ایسی نیت کی جا سکتی ہے اور کیا اس صورت میں روزہ رکھنا واجب ہوگا؟ تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مستحب روزے کی منت مانے، مثلا 15 شعبان کے دن کے روزے کی، 18 ذی الحجہ کے روزے کی، یا 17 ربیع الاول کے روزے کی، تو اس کے لیے دن اگر معین نہ کرے، مستحب جنرل مستحب روزے کی بات ہے، تو سفر میں جو ہے وہ منتی روزہ نہیں رکھ سکتا. کہ ویسے عام دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے، میں کہوں میرا کام ہو جائے گا تو میں روزہ رکھوں گا، تو ایسے روزے کو سفر میں نہیں رکھ سکتا.
لیکن اگر منت مانے کہ سفر کے دوران ایک مخصوص دن روزہ رکھے گا، مثال کے طور پہ حج کا سفر کر رہا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں مثال کے طور پہ 18 ذی الحج کو روزہ رکھوں گا، تو ضروری کہ وہ روزہ جو ہے وہ سفر میں رکھے، باوجود کہ مسافر ہے اس نے اپنے سفر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس دن کو معین کیا ہے تو روزہ رکھے۔ یا پھر اس نے کہا کہ 18 ذی الحج کو روزہ رکھوں گا، چاہے میں حج پر جاؤں یا عمرے پہ جاؤں یا نہ جاؤں، ہر صورت میں چاہے سفر ہو چاہے سفر نہ ہو، نیت ہی اس طرح سے کی ہو کہ میں اس دن روزہ رکھوں گا، سفر ہو یا نہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر سفر بھی ہوا تب اس پہ روزہ ساقط نہیں ہوگا، اسے اس دن کا روزہ رکھنا ہوگا۔ آج کا آخری مسئلہ 1689، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے حاجت کو پورا کرنے کے اعتبار سے، اور حج پر جانے والے وہ تمام افراد جو جا چکے وہ اس مسئلے سے واقف بھی ہیں، کیونکہ وہ مبتلا ہو چکے ہیں، لوگوں سے سنا ہے، دیکھا ہے، اور جو نہیں جا چکے ہم دعا بھی کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار ہر مومن و مومنہ کو حج کی سعادت نصیب فرما، اور جو جا چکے انہیں بھی، کیونکہ حج کو تکرار کرنا بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک پسندیدہ ترین عمل ہے۔ ہم سنتے ہیں معصومین علیہ السلام کے بارے میں کہ چوتھے امام نے 25 حج پا پیادہ کیے، امام حسن اور امام حسین نے پا پیادہ حج کیے۔ ہر امام معصوم کی زندگی کے اندر بیت اللہ سے، خدا کے گھر سے خاص عشق نظر آتا ہے، اور وہ پیدل سفر کر کے مدینے سے مکہ جایا کرتے تھے۔ تو جب مدینے واپس پلٹ کر آتے ہیں، کچھ لوگوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ پہلے مدینے اترتے اور مدینے سے مکہ جاتے، کچھ لوگوں کا انداز ہے کہ پہلے مکہ اترتے آخر میں مدینہ آتے، اور کچھ لوگ پہلے مکہ اترتے اپنا عمرہ انجام دیتے پھر مدینے جاتے پھر مکہ آتے۔ اگر اچھا یہ جو ہے وہ حج کے درمیان، یعنی حج کے لیے فقط نہیں ہے، پورے سال میں جب بھی وہ عمرہ کرنا چاہے تب بھی یہ مسئلہ ہے کہ مسافر اگر طلب حاجت کے لیے 3 دن مسافر ہے، مدینہ منورہ میں فقط 3 دن رکے گا یا 5 دن یا 7 دن، تو اگر وہ مدینے میں رکتا ہے تو 3 دن طلب حاجت کے لیے مستحب روزہ رکھ سکتا ہے۔ تینوں دن یہ روزہ رکھنے کے بعد روایت ہے کہ اگر وہ دعا کرے گا تو پروردگار اس کی حاجت کو قبول کرے گا، اور بڑا مجرب عمل ہے۔ مگر آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے مخصوص دن ہے، احوط احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ 3 دن یعنی وہ جن دنوں میں رکا ہو وہ بدھ جمعرات و جمعہ ہو تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس شخص پر آلریڈی قضا روزے ہیں تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قضا روزہ رکھنے والا، یعنی جس پر قضا روزے ہو، وہ چاہے روزہ رکھ رہا ہو یا نہ رکھ رہا ہو، مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، اور یہ مستحب روزے، لہٰذا اگر اس پر قضا ہے تو وہ یہ سعادت یا یہ بینیفٹ حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن عام شخص جس کے اوپر کوئی قضا روزے نہیں ہے، اگر وہ ان 3 بدھ جمعرات جمعہ اگر ان 3 دنوں میں مدینے میں ہے تو مستحب ہے کہ اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے وہ روزہ رکھیں۔ اسی کے ساتھ آج کی گفتگو ہم ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔